اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکوری آف انٹروگیٹریز یعنی انکشاف حال اور دستاویزات کا معائنہ۔ آرڈر 11 سی پی سی 1908 کے تحت پارٹیز، دونوں پارٹیز پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ، دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ عدالت کی اجازت سے دو فریقین میں سے کسی بھی قسم کے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایسے بند سوال عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں پوچھے جا سکتے۔ عدالت کی اجازت کے ساتھ ایک دو سے بند سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اور عدالت اس فیکٹ کا جائزہ لے گی کہ آیا جو انٹروگیٹریز بند سوالات پوچھنا ضروری تھے یا نہیں تھے، اور اگر ایسے سوال غیر ضروری ہوں اور صرف مخالف فریق کو تنگ کرنے کے لیے پوچھے گئے ہیں، تو عدالت انٹروگیٹریز پوچھنے والی، اس انٹروگیٹریز کو ڈسکور کرنے کے لیے بند سوالات کرنے والی جو پارٹی ہے، اس کو ہرجانے قیمت میں خرچے کی ادائیگی کا آرڈر کر سکتی ہے۔ اور اگر بند سوال مناسب ہیں تو اجازت دے گی، اگر نامناسب ہیں اور غیر ضروری ہیں تو ان انٹروگیٹریز اور ان بند سوالات کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1997 ایم ایل ڈی پیج 2416، 1997 ایم ایل ڈی پیج 1852، 1993 ایم ایل ڈی پیج 767 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بند سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہمیشہ بذریعہ تحریر حلفی، بیان حلفی کے ساتھ دیے جائیں گے، اور اگر جس شخص کے نام سوالات جاری کیے جائیں وہ ان کا درست جواب نہیں دیتا اگر، یا غیر مکمل جواب دیتا ہے، تو اس صورت میں سوال پوچھنے والا شخص عدالت میں پھر اپلیکیشن دے سکتا ہے انڈر آرڈر 11 کہ اس شخص نے سوال کا واضح طور پر جواب جو ہے وہ نہیں دیا ہے، اور عدالت باقاعدہ طور پر مناسب سمجھے تو ٹھیک جواب لینے کے لیے اس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کا ٹھیک جواب دیں اور ود ایفیڈیوٹ دیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، اس سے حوالے سے میں ریفر کروں گا پی ایل ڈی 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 289، 1998 سی ایل سی پیج 1532۔ اس کے بعد بات نکلتی ہے پی ایل ڈی 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 298 کے بعد انیس سو 80 سی ایل سی پیج 1450 ہے، این ایل آر 1989 سی ایل جے پیج 430 ہے، اور صاحب آگے بات لی جاتی ہے ڈسکوری آف ڈاکومنٹس ڈیورنگ اے سوٹ۔ تو یاد رکھیے گا کہ آرڈر 11 رول 12، 13، 14 اور 15 سی پی سی 1908 کے تحت ایک سول ٹرائل کورٹ جو ہے وہ دعوے کے کسی بھی مرحلے کو پارٹیز کو جو کنسرن ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت میں پیش کرنے کا، ڈسکور کرنے کا آرڈر جاری کر سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے بیسک لا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1978 پیج 179 ہے، اور 1990 سی ایل سی پیج 1057، پی ایل ڈی 1955 سندھ ہائی کورٹ پیج 309 ہے، 1988 ایس سی ایم آر پیج 82 ہے، اور پی ایل جے 1987 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 636 ہے، جو اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر رہا ہے۔
اور اسی بات کو PLG 1987 سپریم کورٹ پیج 636 اور 1999 CLC پیج 356 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر رہی ہے. اب صحیح بات جا ٹھہری ہے دستاویزات کی معائنے کی. یعنی پہلے تو بات کر رہے تھے ہم انٹروگیٹریز کے حوالے سے کہ بند سوالات کے حوالے سے. اب بات جا ٹھہری ہے کسی فریق کی درخواست پر دوسرے فریق کے قبضہ بااختیار میں موجود دستاویزات کے معائنے یا انکشاف کی اجازت عدالت جو ہے جو اس کیس سے متعلقہ ہے اجازت دی جا سکتی ہے. اور اگر وہ فریق جسے دستاویزات کی ڈسکوری یا انسپیکشن کا حکم دیا گیا ہے وہ انکاری ہو جاتا ہے اور وہ ایک تحریری بیان حلفی کے ذریعے بیان دے سکتا ہے کہ مطلوبہ دستاویزات اس کے پاس نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ بیان دے سکتا ہے. اور جن ڈاکومنٹس کا اس کیس کے حوالے سے معائنہ مطلوب ہو ان کا معائنہ اس پارٹی کے وکیل کے دفتر یا کسی اور مقام یا وقت یا تاریخ پر بھی کیا جا سکتا ہے جو متعلقہ جوابی نوٹس میں بیان کرے گا کہ جی میرے وکیل صاحب کے پاس موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی چیک کر لیں. اور عدالت کی اجازت سے مطلوبہ دستاویزات کی نقول بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. اور اگر مدعی دستاویزات کے انکشاف کے حکم کی تعمیل نہیں نہ کرتا تو پھر اگر وہ مدعی ہے اور عدالت اس کو ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے کے لیے بلا رہی ہے تو وہ نہیں کر رہا، اٹ مین دیئر از سم تھنگ رانگ آن ہز پارٹ، تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کا دعویٰ عدم پیروی خارج کر دے کہ یہ باقاعدہ اپنے مقدمے کی پیروی اس بنا پہ نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد صحیح دیوانی مقدمات کے اندر فریقین مقدمہ اور جو سول کورٹ ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کی انسپیکشن اور ڈسکوری کے مکمل اختیارات جو آرڈر 11 CPC 1908 دے رہا ہے. اور ایسے ڈاکومنٹس جن فریقین کے پلیڈنگز میں حوالہ جات دیے گئے ہیں یا بیان حلفی میں آ گئے ہیں ان کے معائنے کی اجازت، ان کی انسپیکشن اور ان کی ڈسکوری کی اجازت عدالت کو انکار نہیں کرنا چاہیے تا وقت کے ان ڈاکومنٹس کو استثناء عطا نہ کیا گیا ہو عدالت کی طرف سے. اس حوالے سے صاحب 1990 CLC پیج 1057، 1986 MLD پیج 2785، 1999 YLR پیج 532، 1988 SCMR پیج 82 اور PLD 1981 کراچی ہائی کورٹ پیج 255 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اس کے بعد صحیح بات آگے نکلتی ہے کہ انسپیکشن آف ڈاکومنٹ سے مراد فریق محالف کے قبضے میں موجود دستاویزات کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی فریق جو ہے وہ CPC 1908 آرڈر 11 کے تحت کسی حلف نامے کے بغیر اپلیکیشن پیش کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فریق جس کے قبضے کے اندر وہ دستاویزات موجود ہیں یا متعلقہ امور اس کے علم میں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں ایک پچھلے دنوں ہم نے کیس میں دیکھا کہ ہم نے دعویٰ تقسیم جائیداد کیا، انہوں نے کہا کہ وہ پراپرٹی تو ہم نے سیل کر دی تھی. اگر اس نے سیل کر دی ہے تو پھر اس کے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تمام انسپیکشن اس پارٹی کا رائٹ ہے جس کو یہ بات جس کے نالج میں دعویٰ دائر کرنے کے بعد آئی ہے. اب وہ کیا کرے گا کہ عدالت کو اپلیکیشن دے گا کہ وہ ڈاکومنٹیشن کی ڈسکوری اینڈ انسپیکشن اس کا رائٹ ہے انڈر آرڈر 11 CPC 1908. تو وہ ڈاکومنٹیشن جو اس کے قبضے میں ہے اور متعلقہ امور اس کو نالج میں ہے اور اس نے ڈسکلوز کیا ہے اور اس کے اوپر مقدمے کے فیصلے کا انحصار ہے تو وہ لازمی طور پر اس کو پیش کیا جائے گا. اور اگر عدالت مناسب سمجھے تو کسی فریق کی جانب سے اس ڈاکومنٹیشن کی انسپیکشن کے لیے اپلیکیشن درخواست وصول کر سکتی ہے. اس حوالے میں سول کورٹ آرڈر 11 رول 12 CPC 1908 کے تحت ایسے شخص کے نام جس کے قبضے کے اندر وہ ڈاکومنٹیشن جو اس سوٹ کے حوالے سے مینڈیٹری ہیں جن کو عدالت کے اندر پیش کیے بغیر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے، وہ ان ڈاکومنٹیشن کی ڈسکوری اینڈ انسپیکشن کا آرڈر جاری کر سکتی ہے. اس حوالے سے PLD 1981 کراچی ہائی کورٹ پیج 255، 1992 SCMR پیج 140. اور اس کی اگر ہم
مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے 1984 لاہور ہائی کورٹ پیج 346 1987 MLD پیج 2399 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور یہ پار آف دا کورٹ جو ہے دیٹس نیچر از ڈسکریشنری ان اسکوپ، اور اس حوالے سے 1988 CLC پیج 1532 اینڈ 2011 CLC پیج 1405 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی انسپیکشن اور ڈسکوری جو ہے متعلقہ فریق کا استحقاق ہے، یعنی آرڈر 11 رول 15 CPC 1908 کے مطابق ہر فریق پر لازم ہے کہ کسی مناسب وقت دوسرے فریق کو جس کی پلیڈنگز یا ایفیڈیوٹ میں یا کوئی بیان جو اس نے حلفاً دیا ہے عدالت کے اندر کسی دستاویز کا حوالہ پیش کیا گیا ہو، اس بیان کے اندر، اس پلیڈنگز کے اندر، یا اس کاروائی میں اس بیانوں کے اندر، یا اس کے کسی بیان حلفی کے اندر، اور اس جو ڈاکومنٹیشن کا ذکر آیا ہے اس ڈاکومنٹیشن کا معائنہ کرنے کے لیے جو فریق اطلاع دہندہ ہے یا اس کے وکیل کے روبرو وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور اس کی نقل حاصل کرنے کے لیے وہ اس استحقاق رکھتا ہے۔ اور وہ فریق جو ایسی اطلاع کی تعمیل نہ کر سکے تو وہ متعلقہ ڈاکومنٹ کو اس مقدمے میں آئندہ اپنی طرف سے بطور ثبوت پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ اٹ مین کہ اس نے لایا نہیں ہے تو یہ بعد میں بطور ثبوت اپنی ڈاکومنٹیشن میں کیسے لے کے آئے گا۔ تاہم اگر بعد ازاں ایسا فریق عدالت کو مطمئن کر دے کہ وہ اس وقت کسی معقول وجہ کے سفیشینٹ ریزن گراؤنڈ کے وجہ سے دستاویز کا انسپیکشن نہیں کروا سکا تھا یا وہ ڈسکور نہیں کر سکا تھا، تو عدالت اسے مناسب شرائط کے تابع ایسی دستاویز کو بطور ثبوت پھر اپنی ایویڈنس میں پیش کرنے کے لیے، ایگزیبٹ کروانے کے لیے اجازت دے سکتی ہے۔ صاحب اس حوالے سے 2011 CLC پیج 1239 جو ہے وہ ہمیں کچھ ہیلپ کر رہی ہے، اور اس بات کے پرنسپلز جو تھے وہ اس میں ڈرا کیے گئے اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد صاحب بات آ جاتی ہے، اگر کسی پارٹی کو ڈاکومنٹ کو انسپیکشن کروانے کا نوٹس دیا گیا ہو تو وہ اس نوٹس کی وصولی سے 10 روز کے اندر متعلقہ فریق کو جوابی نوٹس بھجوائے گا کہ وہ کس تاریخ، وقت اور مقام پر وہ جو مطلوبہ دستاویز ہے اس کا معائنہ کر سکتا ہے۔ تاہم اگر وہ بذات خود یا اس کا وکیل ایسا کرنے سے قاصر رہے تو وہ اس کی وجہ سے روبرو عدالت بیان کرنے کا پابند ہوگا۔ اور اگر کسی جو ڈاکومنٹ ہے، کوئی کھاتہ ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہے، فرض کریں پٹوار کا رجسٹر ہے، یا ایک کیس چل رہا ہے، فرض کریں کہ وہ ہے رینڈیشن آف اکاؤنٹس کا کوئی کھاتہ ہے کتاب کا، تو معائنے کی درخواست پیش کی گئی ہے اور عدالت سمجھے تو معائنہ اصل کتاب کی بجائے اس کی مصدقہ نقل پیش کرنے کا، اگر وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے تو اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر اس کی مصدقہ نقل بھی سیم ایز اٹ از جیسے وہ اصل کے طور پہ آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے PLD 1981 کراچی ہائی کورٹ پیج 255 اور 1993 MLD پیج 767، 1992 SCMR پیج 1974، 1992 SCMR پیج 2112، اور اسی بات کو NLR 1981 سیول ڈائجسٹ پیج 643 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ انسپیکشن آف فائل جو ہے وہ لازمی طور پہ کروائی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اینی آرڈر فار انسپیکشن آف اینی پبلک ڈاکومنٹ اور اینی کنسرن ڈاکومنٹ آف دیٹ سوٹ، جو بھی آرڈر ہوگا از ناٹ اپیلیبل نہیں ہے، کیونکہ انٹائر میں فال کر جاتا ہے، ابھی تو معاملات چل رہے ہیں نا، یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے صحیح بعض اوقات جو ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے انشاءاللہ ڈسکوری آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے دوبارہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے اور آرڈر 11 جو ہے وہ اس کے مختلف رولز جو ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دوبارہ بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ لائٹ چلی گئی ہے، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔